الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب استحباب التبشیر والتہنیت بالخیر، بشارت دینا اور لوگوں کو خیر کی مبارکباد دینا، اس بات کی فضیلت یا اس بات کی پسندیدگی کا بیان۔ بشارت دینا اور خیر کی مبارکباد دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو خلق کیا ہے تو انسانوں کے اندر بنیادی طور پر ان کے نفس میں دو بنیادی داعیات ہیں۔ ایک داعیہ ہے کہ وہ نفس چاہتا ہے کہ خیر کو پائے، منفعت کو پائے، جس کو کہا جاتا ہے جلب منفعت۔ اور نفس کے اندر ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنا چاہتا ہے، نقصان دہ چیزوں کو اپنے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے دفع مضرت۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں، جو پیغمبر اتارے ہیں، جو پیغام اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کے ان دونوں داعیات کا بہت لحاظ رکھا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ رسولاً مبشرین و منذرین، رسول ہم نے بھیجے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، یعنی وہ چیزیں جو نفس کے لیے مفید ہیں، جو فائدہ مند ہیں، ان کی اطلاع دینا، ان کی بشارت دینا، اور جو چیزیں نفس کے لیے مضر ہیں ان سے ڈرانا، خبردار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ اور جو قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ جو کتاب ہے اس کی جو آیتیں ہیں، یہ صورتیں ہیں مثانیہ، یہ جوڑا جوڑا ہیں، تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی اہل جہنم کا تذکرہ ہے، ان کو وعید سنائی گئی ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، وہاں ساتھ ہی اہل جنت کو بشارت دی گئی ہے، ان کو جو ہے ابھارا گیا ہے خیر پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بشارت دینا اور بشارت پانا، جیسے یہ ہماری ایک ضرورت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بھیجتے تھے دعوت کے لیے تو فرماتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی فراہم کرو، سہولت فراہم کرو، تنگی پیدا نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، اور بشارت دو لوگوں کو، خوشخبری سناؤ، ان کے اندر نفور پیدا نہ کرو، ان کو ریپیل نہ کرو، ان کو دور مت ہٹاؤ۔ تو یہ جیسے انسان کی ایک ضرورت ہے، اور جیسے یہاں کہا گیا تہنیت بالخیر، تہنیت لوگوں کو مبارکباد دینا، خوش آمدید کہنا، مبارکباد دینا۔ زندگی میں انسان دونوں طرح کے حالات سے گزرتا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ انما الدنیا یومان، دنیا تو اصل میں دو طرح کے دنوں کا مجموعہ ہے، یوم لک او یوم علیک، کوئی دن تمہارے حق میں ہوتا ہے، کوئی اچھا دن ہوتا ہے، تمہیں خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور کوئی دن ایسا ہوتا ہے تمہارے خلاف ہوتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے۔ تو یہ راحت اور غم یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ سوز و ساز، یہ نشاط اور آپ سمجھ لیں کہ غم، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ تو جیسے کہا گیا ہے نا کہ یہ بڑی نیکی ہے، ادخال السرور علی قلب المؤمن، مومن کے دل میں سرور داخل کرنا، اس کو خوشی دینا، یہ بھی بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو یہاں اسی لیے فرمایا کہ بشارت دینے کی فضیلت اور
لوگوں کو خیر کی مبارکباد دینا، اس کی فضیلت اور پسندیدگی۔ شروع میں امام صاحب اپنے طریقے کے مطابق قرآن مجید کی کچھ آیات لے کر آئے ہیں۔ پہلی آیت سورہ زمر کی 2 آیتیں ہیں، 17 اور 18 کا فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد۔ تو اے نبی آپ بشارت دے دیں میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اس کے سب سے خوبصورت، سب سے عمدہ پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور ہجرت و جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اور پھر کہا کہ اے نبی آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیں۔ کن بندوں کو بشارت دے دیں؟ جو کوئی بھی بات سنتے ہیں تو سب سے بھلی بات کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ بات سے مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے کفار، مشرکین، منافقین، فاسقین کی باتیں بھی آتی ہیں، اور ان کے سامنے پیغمبر کی، صحابہ کرام کی، اہل ایمان کی باتیں بھی آتی ہیں، لیکن ان میں سے وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جو سب سے خوبصورت ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں قول سے مراد قرآن ہے، پیغمبر کی تعلیمات ہیں، کہ یہ پیغمبر کی تعلیمات کو بہت توجہ سے سنتے ہیں، اور اس کے اندر بھی جو سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ دین میں آپ کو معلوم ہے کہ انتقام، بدلہ لینا، قصاص، اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی ایک شرعی حکم ہے، اور دین میں عفو بھی ہے، معاف کرنا بھی ہے۔ دین میں مثال کے طور پہ جب کفارے کا ذکر ہوتا ہے کہ 2-3 آپشنز دے دی جاتی ہیں کہ اگر یہ نہیں تو یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ مشکل معاملہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ عظیمت والا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن اور دین کی تعلیمات کو سنتے ہیں، اس کے عظیمت کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں، نہ یہ کہ رخصت کے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں کو بشارت دے دیں۔ آگے فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے، بلکہ وہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی وہ اس کے ساتھ ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہا یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک رحمت کی، ورضوان، اور رضا کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسی باغات کی جو ان میں ہوں گی اور اس میں انہیں دائمی رہنا ہے، ایسی نعمتیں ہوں گی جو دائمی رہیں گی، مسلسل رہیں گی۔ اب یہاں گویا صحابہ کرام کو اور تمام اہل ایمان کو بشارت دی جا رہی ہے اللہ کی رحمت کی اور رضا کی۔ اور صحابہ کرام کا بھی ہم سمجھیں اگر نا، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، بہت مجاہدہ کرتے تھے، اس کے باوجود ڈرے کانپے رہتے تھے۔ تو اب ان کو بہت ضرورت تھی کہ ان کو بار بار جو ہے بیک اپ کیا جائے، ان کو شاباشی دی جائے، ان کو بشارت دی جائے، کیونکہ ان پر خوف کا غلبہ تھا۔ آج جو ہمارا مسلمانوں کا معاملہ ہے، ان پر رجا کا غلبہ ہے، امید کا غلبہ ہے، اور بعض اوقات یہ رجا جو ہے یہ ایک جھوٹی امید بن جاتی ہے، یہ امنیہ بن جاتی ہے، یہ خوش خیالی بن جاتی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، یعنی جن کو کہا جاتا ہے المبشرون بالجنہ، جن کو بشارت دی گئی جنت کی، ان میں سے 10 تو معروف ہیں جن کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ویسے تو بہت سی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، 60-70 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن یہ 10 لوگ تھے جن کو ایک ہی مجلس میں، ایک جس کو کہتے ہیں ون گو میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا، اور بغیر کسی کانٹیکسٹ کے۔ باقی تو یہ ہے نا کہ کوئی معاملہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، اس کے ذیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ٹھیک ہے، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے اپنی وفات کی خبر تھی، وہ بہت مغموم ہو گئیں، تو ان کو ایک موقع پہ فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں جو ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ تمہیں جو ہے وہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا جائے۔ لیکن یہ جو موقع تھا، اس میں بغیر کسی سیاق و سباق کے آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ،
عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. تو 10 افراد کے نام آپ نے دیے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا اور بہت سے لوگ ہیں. سیدنا حسن اور حسین ہیں، ان کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ. سیدنا بلال کے بارے میں فرمایا کہ کیا تمہارا عمل ہے کہ جب میں معراج میں گیا تھا جنت میں تو میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے سنی تھی، تم ایسا کیا خاص عمل کرتے ہو؟ کہا کہ بس میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی جو ہے میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد گویا تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. ایک صاحب تھے، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور پھر کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں تمہیں معلوم بھی نہ ہو. تو ایک صاحب تھے قیس ابن ثابت کہ جو گویا بڑے خطیب تھے، اور جو خطیب لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز بہت بھاری ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. تو وہ پیغمبر کی مجلس میں نظر نہیں آئے کچھ دن. تو پیغمبر نے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے قیس؟ تو ایک صاحب گئے، جا کر ان کے گھر میں خبر لی کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ تم حاضر نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں تو جہنمی ہوں اور مجھے تو ڈر لگتا ہے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، کہ میری آواز فطرتاً بھاری ہے، اونچی آواز ہے. تو اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں آؤں گا تو کہیں میں جہنمی نہ قرار پاؤں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں جہنمی ہوں. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ نہیں تم بالکل بھی جہنمی نہیں ہو بلکہ تم تو جنتی ہو. تو ایسے بہت سے جو ہیں، ابھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو بشارت دی جنت میں ایک محل کی. تو بہت سے ایسے صحابہ ہیں جن کو دنیا میں بشارت دی گئی، اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جن کو دنیا میں بشارت دے بھی دی گئی اس کے باوجود بھی وہ نچنت نہیں ہوئے، وہ بے خوف نہیں ہوئے. یعنی سب سے بڑھ کر اپنی عاقبت کے بارے میں شاید پریشان وہی ہیں. یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان پہ اڑتی ہوئی چڑیا کو دیکھ رہے ہیں، حسرت کر رہے ہیں کہ اے کاش میں تمہاری طرح ہوتی جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اے کاش میں زمین پہ اگنے والا ایک گھاس کا تنکا ہوتا کہ جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اب یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہیں، اور جن کے بارے میں اہل سنت اور امت یہ مانتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، کہ انبیاء کے بعد تمام انبیاء کی امتوں میں بھی جو ہے سب سے بڑھ کر کون فضیلت رکھنے والا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو یہ بڑی کامیابی ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بشارت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف کا غلبہ ہو جائے اور انسان کی کمر ٹوٹنے لگے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیغمبر سے جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بشارت دیں. اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت پاؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر جو ہیں وہ 2 آیات ہیں اور دونوں کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے ہے. فرمایا کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک بہت ہی بردبار حلیم الطبع لڑکے کی. اور یہاں اس سے مراد بڑھاپے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو بشارت سیدنا ابراہیم اور ان کی اہلیہ کو دی گئی اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، یہ سورہ ہود کی آیت ہے. اور تحقیق ہمارے پیامبر آئے تھے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر. یعنی یہ وہی واقعہ ہے، ایک ہی مہم تھی، فرشتوں کا ایک گروہ تھا جو پہلے سیدنا ابراہیم کے پاس آیا، ان کو بیٹے کی بشارت دی، اور پھر یہی مہم تھی جو ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھی اسی کو جانا تھا. تو کہا کہ ہمارے رسول آئے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر. پھر سورہ ہود ہی کی آیت ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، جب ان کو یہ بشارت دی گئی تو اس موقع پر ان کی اہلیہ وہاں کھڑی تھیں تو وہ ہنسنے لگیں، ان کو بڑا تعجب ہوا. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی، یعنی کہا کہ ایک لڑکا ہوگا تمہارے ہاں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے جنوں گی، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں اور ویسے بھی میں پہلے جو ہے وہ بانجھ رہی ہوں. تو کہا کہ ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی ایک بیٹے کی بشارت دی اور پھر ایک پوتے کی بشارت دی.
اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ گویا فرشتے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بشارت کو پہنچا رہے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، کہ پھر فرشتوں نے ان کو پکارا اور وہ کھڑے ہوئے تھے محراب میں عبادت کے لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے یحییٰ کی۔ یہ سیدنا زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب وہ جاتے تھے سیدہ مریم کے پاس اور وہاں بہت روحانی رزق دیکھتے تھے، غیر معمولی اللہ کی رحمتیں دیکھتے تھے، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اے اللہ تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے فرشتوں کو بھیجا گیا اور فرشتوں نے ان کو گویا نماز کے دوران یہ بشارت دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے ایک لڑکے کی، ایک جس کا نام یحییٰ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ مریم کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 45 اس قالت الملائکہ، یاد کرو جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام ہوگا مسیح، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی بشارت ان کو دی گئی، اور ان کو یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے عیسائیوں کے ہاں تصور پیدا ہو گیا، جیسے لوگوس کا تصور تھا کہ یہ کلمت اللہ ہے، اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ کلمت اللہ کا یہاں مطلب اللہ کی بڑی نشانی، اللہ کی بڑی آیت، اور اس کو اس لحاظ سے بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ایک حصہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک ماں کی طرف سے ہوتا ہے، تو سیدہ مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ تھا نا، جو آپ سمجھ لیں کہ جو باپ کا عنصر تھا وہ اللہ کی طرف سے القاء کیا گیا، ایک کلمہ ہے جس کو القاء کیا گیا مریم کی طرف، تو کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح ہے۔ اب پہلی حدیث ہے، اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر خدیجۃ رضی اللہ عنہا ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی سیدہ خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے گھر کی کہ جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، یعنی موتیوں سے بنے ہوئے ایک محل کی، ایک گھر کی بشارت دی، لا صخب فیہ ولا نصب، کہ جس میں نہ کوئی شور شرابہ ہے، غل غپاڑہ ہے، اور نہ وہاں کوئی تکان ہے، کسی بھی طرح کی تھکن، بیماری، سر درد نہیں ہے۔ اب یہاں پر گویا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، اور ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق تھا سیدہ خدیجہ سے، کہ جب کچھ اور ازواج جو ہیں بعض اوقات رچ آ جاتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اتنی غیرت کسی عورت پر نہیں آئی جتنی غیرت مجھے خدیجہ پر آتی تھی، اور یہاں غیرت کا مطلب عربی زبان میں قریب قریب ان معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں ہمارے یہاں جیلسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ نے کہا کہ اور بہت سی ازواج بھی موجود ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، لیکن مجھے کبھی اتنی جیلسی کی فیلنگ جو ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ رقابت کی فیلنگ محسوس کبھی نہیں ہوئی کسی بھی زوجہ کے بارے میں جتنی سیدہ خدیجہ کے بارے میں، حالانکہ وہ تو کبھی رسول اللہ کے ساتھ نکاح میں جمع ہی نہیں ہوئی نا، سیدہ خدیجہ کی زندگی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ اس کا سبب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت انہی کا ذکر کرتے رہتے، اور ایک مرتبہ جب میں نے کچھ تھوڑا شکوہ کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے میرے قدموں میں رکھ دیا۔ تو یہ سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی جنت میں موتیوں کے بنے ہوئے محل کی، کہ جس میں نہ کوئی شور شرابہ ہے، غل غپاڑہ ہے، نہ کوئی لغو ہے، نہ لہو ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی تکان ہے اور کوئی تکلیف ہے۔ باقی احادیث انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات
اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلسطین میں اور خاص طور پہ جو غزہ کے مجاہدین ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نصرت اور اعانت عطا فرمائے. جو وہاں کی شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مرتبہ نصیب فرمائے. جو وہاں پہ مشکل زدہ لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں میں کمی کرے. اے اللہ جو لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، جو ان پر جو ہے ستم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو برباد کر، ان کو ہلاک کر، اور خاص اپنے کرم سے ان کی نصرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.